بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان کی حفاظت، ترقی، تعمیر اور خوشحالی ہمارے اعمال سے وابستہ ہے۔ جیسے انسانوں کے اعمال ہوتے ہیں ایسے ہی فیصلے آسمانوں سے آتے ہیں۔ ساری طاقت قوت کا مالک سرچشمہ جو ہے اللہ کی ذات ہے۔ آج ہم اللہ سے نہیں ڈر رہے، دنیا سے ڈر رہے ہیں، ملکوں سے ڈر رہے ہیں، ملکوں کے حکمرانوں سے ڈر رہے ہیں، بھوک سے ڈر رہے ہیں، پریشانیاں ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ اس کی ساری وجہ ایک ہے کہ ہم اللہ سے نہیں ڈر رہے، ہم تقوی کی طرف نہیں گئے، ہم نے اپنے رب کو نہیں پہچانا، ہم نے اپنے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگی۔ ہمارے ارد گرد جو کچھ ہو رہا ہے ہم نے اس میں دیکھ رہے ہیں اس کو، مگر ہم کوشش نہیں کر رہے کہ اس کو ختم کریں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، نیکی کی باتوں کی تو کرنی ہے، لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا ہے، اچھے اعمال کی طرف بلانا، مگر برائی سے روکنا بھی فرض ہے۔ اس ملک میں برائی سے روکنے کا کوئی کام نہیں کیا گیا۔ گزشتہ 75 سال کے اندر جیسے ملک میں جو ہوتا رہا وہ ہوتا رہا، یعنی اگر شراب عام ہے تو عام ہے، بڑھتی جا رہی ہے، لوگ اس طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اللہ کی نافرمانیوں میں لوگ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ سود عام ہے تو سود ہے، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہاں کوشش نہیں کی گئی کہ کس طریقے سے سود کو ختم کیا جائے۔ سود کتنی بڑی لعنت ہے، اس کو ختم کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ جو اسلامی طریقہ ہے، معیشت کو وہ لے کر آیا جائے۔ کیا اتنی سارے ہمارے علماء کرام ہیں، اتنے قرآن کے نسخے، اتنی احادیث، اتنی اسلامی جماعتیں، کیا ان لوگوں نے اس کے لیے جدوجہد کی، کوئی کوشش کی کہ یہاں سے سود ختم ہو جائے، یہاں سے یہ بے روی ختم ہو جائے؟ یہ شادیاں اس میں لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں، 4 کروڑ لوگ پاکستان میں بھوکے ہیں، شادیاں اسی طرح ہو رہی ہیں، جن کے پاس پیسہ وہ اسی طرح لٹا رہے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کو پہچانا ہی نہیں، وہ اللہ کو جانتے ہی نہیں ہیں، وہ اللہ کے احکامات کو کیا جانیں گے؟ پہلے تو اللہ کو جاننا ہے، اللہ کو سمجھنا ہے، اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے، اللہ سے تعلق پیدا کرنا ہے۔ مسلمان ہمیں الحمدللہ، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، مگر کیا ہم نے اپنے رب کو پہچانا؟ کیا ہمارا تعلق اپنے رب کے ساتھ ہے؟ نماز پڑھنے کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہم نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں۔ تو جب ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں تو ہماری نماز کیا ہوئی؟ تو نماز میں ہمیں پتہ تو ہونا چاہیے ہم نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ہماری پوری زندگی لا علمی میں گزر رہی ہے۔ علم وہ ہے، علم نافع، اصل علم وہ ہے، علم تو بہت لوگوں کے پاس آج ہے، آج تو انٹرنیٹ ہے، اس پہ قرآن، حدیث اور ہر چیز موجود ہے، مگر کیا اس پہ عمل ہو رہا ہے؟ اصل تو عمل ہے، مسلمان کی زندگی میں اصل جو ہے عمل ہے۔ قرآن کے نسخے بہت، احادیث کی کتابیں بہت، علماء کرام بھی بہت، یہ سارے کے سارے موجود ہیں، بڑی بڑی سیاسی اور مذہبی جماعتیں بھی موجود ہیں، مگر عمل ہم سب مسلمان اپنی زندگی میں دیکھیں ہمارا عمل کیا ہے۔ کیا 1 کلو دودھ آپ خالص لا سکتے ہیں پاکستان کے اندر؟ ہے یقین آپ کو کہ 1 کلو دودھ خالص مل جائے گا؟ نہیں ہے۔ آج ہر بھینس کو انجیکشن لگایا جاتا ہے کہ وہ زیادہ دودھ دے۔ کوئی پابندی ہے اس کے اوپر کہ انجیکشن لگایا جائے، اس کے نقصانات ہوتے ہیں؟ کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہاں آپ باہر نکلیں کہ آپ کو پتہ ہے جو گوشت آپ خرید رہے ہیں مردار کا ہے زندہ کا ہے؟ کتنے کتوں کے گوشت کھلا دیے، کتنے مردہ گدھوں کے، کتنے بیمار جانوروں کے۔ روز کوئی طریقہ کار بنایا گیا کہ جو بچڑی ہوتی ہے اس میں کوئی چیک اپ ہو کہ بھئی کس کس جگہ پہ ہونا چاہیے؟ جب یہ انگریز یہاں سے گیا تو اس وقت یہ نظام چھوڑ کر گیا تھا کہ جو بچڑی ہوتی ہے جہاں جانور ذبح ہوتے ہیں وہاں باقاعدہ چیک کیا جاتا تھا، صحت مند جانور، بیمار جانور نہ ہو، اور اس پہ اسٹیمپ لگی تھی، باقاعدہ اسٹیمپ لگتی تھی کہ ہاں یہ جانور صحت مند ہے۔ وہ آتا تھا پھر بکنے کے لیے مارکیٹ میں قصائیوں کے پاس، ایسے نہیں آ جاتا تھا کہ جس کا جو دل چاہا اس نے کر لیا، مردہ کاٹ دیا، زندہ کاٹ دیا، کتا کاٹ دیا، جو دل چاہا جس کا۔ آج تو بے راہ روی عام ہے، جس کا جو دل چاہ رہا ہے کر رہا ہے، کیونکہ نہ قانون کا ڈر ہے اور نہ اللہ کا ڈر ہے۔ تو اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ سے ڈریں گے تو یہ قانون بھی جو ہے اس پہ بھی ہم چلیں گے۔ جب اللہ ہی کا ڈر نہیں ہوگا، ہم مسلمان ہیں، اللہ کا ڈر نہیں، کیونکہ اللہ کی پہچان نہیں، کیونکہ ہم اپنے رب کو یاد نہیں کرتے، کیونکہ ہم اپنے رب کو جانتے نہیں ہیں۔ کسی سے پوچھ لیں کہ تعریف بتا دیں اللہ کی، نہیں بتا سکتے لوگوں کو قرآن کے پہلے اور دوسرے صفحے کا ترجمہ نہیں آتا۔ آج مسلمان کا یہ حال ہے، ہم بڑے اطمینان سے بیٹھے ہیں جی ہم بہت بڑے مسلمان ہیں، لمبی لمبی تقریریں، لمبے لمبے بیان، ان سے کچھ نہیں ہوگا جب تک عام مسلمان جو ہے وہ دین پر نہیں آئے گا، جب تک اس کو پتہ نہیں چلے گا، وہ اپنے اللہ کو پہچانے گا نہیں، اور وہ تقوی کی منزلیں طے نہیں کرے گا،
اور اللہ کی معرفت اس کے اندر نہیں ہوگی، اللہ کا ڈر اس کے اندر نہیں ہوگا۔ آج معاشرے میں کہاں ہے اللہ کا ڈر؟ ہر آدمی اپنی من مانی کر رہا ہے، جس کا جو دل چاہ رہا ہے کر رہا ہے۔ دوائیوں میں بھی دوائیاں تک جعلی۔ آپ سوچیں، دوائیں لاہور میں ایک ہاسپٹل میں ایک FIA کے ڈائریکٹر گئے اور انہوں نے اسٹنٹ، وہ ٹھیک ٹھاک تھے، صحت مند تھے، انہوں نے جا کے کہا بھی میں نے اسٹنٹ ڈلوانا ہے، تو انہوں نے چیک اپ کر کے ہاں جی آپ کے اسٹنٹ ڈلے گا، اور اسٹنٹ ڈلوانے والا بھی ہوٹل اسی ہاسپٹل کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اور وہ 2-3 ہزار روپے کا اسٹنٹ جو ہے وہ 1,00,000-1.5 لاکھ میں بیچ رہا ہے۔ یہ تو حال ہو گیا ملک کا کہ 50 من مرغی پکڑی گئی لاہور میں مردہ، جس کا شوارما لوگ کھا رہے تھے۔ کوئی حال ہے ہمارا؟ ہمیں کوئی اللہ کا ڈر ہے؟ تو اس قوم میں، جس قوم سے اللہ کا ڈر نکل جائے،